بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا لیسن نمبر 8 سبق نمبر 8 ہے، صحت اور صفائی۔ تو یہ چیپٹر جو ہے صحت اور صفائی کے بارے میں، تو یہ چیپٹر ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں صحت اور صفائی کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ تو یہ چیپٹر میں ریڈ کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھا بھی دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز جو ہے مشق وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ہماری زندگی کا دار و مدار جسمانی صحت پر ہے۔ دار و مدار یعنی انحصار، یعنی ہماری زندگی جو ہے جسمانی صحت پر منحصر کرتی ہے، ان کا انحصار جسمانی صحت پر ہے۔ صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ گندگی سے طرح طرح کے کیڑے اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مکھیوں اور مچھروں کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے یہ وہیں زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیڑے مکوڑے اور بہت سے جراثیم انسان کی صحت کے دشمن ہیں۔ ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے انسانی جسم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے بستی، محلے، گھر اور لباس کی صفائی کے ساتھ جسم کی صفائی بھی ضروری ہے۔ یعنی ہمارا جو کپڑے کی صفائی کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے ہمیں جو ہے اپنے جسم کی صفائی بھی کرنی بہت ضروری ہے۔ بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں آس پڑوس یعنی بستی، محلہ، گھر اور لباس یعنی جو ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں اس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنے جسم کی یعنی اپنے باڈی کی بھی صفائی کرنی چاہیے، ہے نا۔ انسانی جسم میں جلد کی بڑی اہمیت ہے۔ جلد یعنی اسکن کو بولتے ہیں جلد۔ جلد ہمارے جسم کا قدرتی لباس ہے۔ یہ ہمارے جسم کو باہر کی گندگی سے بچاتی ہے۔ جلد کی 2 پرتیں ہوتی ہیں، ایک بیرونی اور دوسری اندرونی۔ بیرونی پرت یعنی وہ حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر دکھایا ہوا ہے بیرونی پرت، اس کو بولتے ہیں جلد، ہے نا۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بیرونی پرت، جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں رگیں نہیں ہوتی۔ جلد جب تک دیکھیے جلد کی بیرونی پرت جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں رگیں نہیں ہوتی۔ جلد جب تک صحیح و سالم رہتی ہے جسم میں جراثیم یعنی کیٹانو داخل نہیں ہو پاتے ہیں۔ جلد کہیں موٹی ہوتی ہے کہیں پتلی۔ جسم کے جو حصے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہاں جلد موٹی بھی ہوتی ہے اور سخت بھی، جیسے تلوے اور ہتھیلی۔ لگاتار استعمال سے جلد کی بیرونی پرت گھستی رہتی ہے اور اس کی جگہ نئی پرت بنتی رہتی ہے۔ بیرونی پرت کے نیچے اندرونی پرت ہوتی ہے، اس میں باریک رگیں ہوتی ہیں جن میں خون گردش کرتا رہتا ہے۔ اس پرت کے نیچے پسینے کے خطوط ہوتے ہیں۔ جلد ہمارے جسم پر غلاف کی طرح منڈی ہوتی ہے، یعنی غلاف جیسے ہوتا ہے نا، کور چڑھا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے جلد ہمارے جسم پر ایک کور کی طرح ہے نا۔ یہ بظاہر سپاٹ معلوم ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جسم کے اندر سے پسینہ کیسے نکلتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جلد کو قدرت نے چھلنی کی طرح بنایا ہے۔ اس میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں۔ ان سے پسینہ خارج ہوتا ہے، یعنی ہماری جلد میں جو باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں اور انہی سے جو ہے پسینہ باہر نکلتا ہے۔ یہ مسام اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوردبین کی مدد سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خوردبین یعنی وہ باریک باریک چیزیں دیکھتے ہیں نا جس سے وہ ہمیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں، مائکروسکوپ جسے بولتے ہیں ہم، تو ان سے جو چیزیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں ہمیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شمار کرنا یعنی گننا مشکل ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ 1 مربع سینٹی میٹر میں تقریباً 1000 مسامات ہوتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں ہمارے جسم سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے۔ جسمانی محنت کرنے کھیل کودنے اور ورزش کرنے سے بھی پسینہ خوب آتا ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ پسینے میں پانی، نمک اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گرمی اور برسات میں بعض لوگوں کے جسم سے بو آتی رہتی ہے۔ یہ جسم سے نکلنے والے انہی مادوں کی بو ہوتی ہے۔ نہانے سے یہ بو دور ہو جاتی ہے۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار
اور اندر سے نکلنے والے مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں اور پسینہ نہیں نکل پاتا۔ بدن پر میل جم جاتا ہے، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔ جسم سے گندے مادے خارج نہ ہونے پر طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ دیکھیے اگر ہم جلد کی صاف صفائی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، دیکھیے جسم سے بدبو آئے گی، ہے نا، اور یہ بدبو انہی مادوں میں سے نکلتی ہے نا، نہانے سے جو بو دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جلد کی صفائی نہیں کریں گے تو گرد و غبار جو ہے مسامات کو جو باریک باریک ہمارے جو ہے سوراخ ہیں ہماری جلد میں وہ بند ہو جائیں گے اور پسینہ باہر نہیں آئے گا۔ پسینہ باہر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، بدن پر میل جم جائے گا اور پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگیں گی، جس کی وجہ سے ہمیں کھجلی شروع ہو جاتی ہے نا، اور جو ہم سست اور کاہل ہو جاتے ہیں۔ اگر گندگی ہمارے جسم سے باہر نہ نکلے تو ہم سستی محسوس کرتے ہیں۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے نکلنے والے مادے جلد پر نہ جم جائیں اور مسامات کھلے رہیں۔ جسم کے جو اس سے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر گرد و غبار بھی زیادہ جمتا ہے۔ ان کا بار بار دھونا مفید ہے۔ نہانے کا مطلب صرف پانی ڈالنا نہیں بلکہ جسم کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرنا چاہیے۔ اس طرح جمع ہوا میل دور ہو جاتا ہے، مسام کھل جاتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں فرحت اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ فرحت یعنی تازگی طبیعت فرحت اور تازگی محسوس کرتی ہے۔ نہانے کے لیے تازہ اور صاف پانی اچھا ہوتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے گرم یا ٹھنڈے پانی سے بھی نہایا جا سکتا ہے، یعنی ہمیں ٹھنڈی میں گرم پانی استعمال کرنا چاہیے نا، اور گرمی میں ٹھنڈا پانی۔ صابن لگانے سے میل آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جلد اور بالوں کو تولیوں وغیرہ سے اچھی طرح خشک یعنی سکھا لینا چاہیے، خشک کر لینا چاہیے۔ کھانا کھانے، ورزش یا جسمانی محنت کرنے کے فوراً بعد نہانا ٹھیک نہیں۔ صبح سویرے نہانا سب سے اچھا ہے۔ بدن کی مالش بھی جلد کے لیے مفید ہے، اس سے دوران خون بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم رہتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ بھی جلد کی صفائی کریں، صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ ان آس پاس کی صفائی، جسم کی لباس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اپنے جسم کی جلد کی صفائی بھی کرنی چاہیے۔ تو اب دیکھیے اگلے صفحے پر ہم چل رہے ہیں، تو یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ تو یہاں پر لفظ اور معنی ہے، تو یہ الفاظ ہیں، اس کے میننگ ہے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن کر اس کو یاد کر لیں گے اچھی طرح۔ دار و مدار، بنیاد، اصل۔ جراثیم، بہت چھوٹے کیڑے جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ اندرونی، اندر کا، بیرونی، باہر کا۔ گردش، گھومنا، چکر کاٹنا۔ غدود، جسم کے اندر کی گانٹھ یا گلٹی۔ خوردبین، وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں۔ مائکروسکوپ۔ فاضل، ضرورت سے زیادہ، غیر ضروری۔ فرحت، تازگی، سرور۔ دوران خون، سرور۔ دوران خون، خون کی گردش، جسم میں خون کا چکر لگانا۔ دوران خون کو کہتے ہیں نا، خون میں جو گردش پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، سبق سے متعلق تندرستی کے لیے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے۔ گھروں میں آس پاس مکھیاں، مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے پیدا نہ ہوں، اس کے لیے کیڑے مار دوائیوں کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو مکمل کر رہے ہیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں اپنی ایکسرسائز یعنی مشق کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ جو ضرورت مند بچے جن کی ریڈنگ ویک ہے ان کو فائدہ پہنچے۔ اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔